نئی بہو کا گلابی لہنگا۔ ارے لالا مجھے دودھ دے دو نا، میں کل ہی آپ کو پیسے دے دوں گی۔ تبھی دکان والا شالو پہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پیسے کہاں سے دے گی، تیرے باپ اور ماں تو کب کے مر گئے ہیں، اب تو پیسے ہمیں کہاں سے دے گی۔ تبھی وہ اس کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے تو شالو کہتی ہے نہیں لالا میں پیسے دے جاؤں گی، دیکھنا میں آپ کو کل ہی پیسے دے جاؤں گی۔ تبھی لالا کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں تو کل کہاں سے مجھے پیسے لا کے دیتی ہے۔ تبھی وہ شالو کو دودھ دیتا ہے اور شالو وہاں سے دودھ لے کے اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی چھوٹی بہن رو رہی ہوتی ہے بہت، وہ اس کو دودھ پلاتی ہے اور وہ روتی ہوئی دودھ پی کے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تبھی شالو کہتی ہے کہ اچھا تو تمہارے لیے اب دودھ تیار ہی رکھنا پڑے گا۔ شالو اپنے گھر میں اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی اور وہ بہت ہی غریب تھی اور اس کے ماں باپ دونوں کے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ شالو اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی، وہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسی نے اپنی بہن کو پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب شالو باہر سے گھر آئی تو اپنی بہن سے کہتی ہے دیکھ گڑیا میں تیرے لیے کیا لائی ہوں، کھلونا، دیکھو کھلونا لائی ہوں میں تمہارے لیے، اب ہم اس سے مل کے کھیلیں گے۔ اس کے بعد شالو نے دوسروں کے گھروں میں جھاڑو اور پوچھے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ شالو جس گھر میں کام کرتی تھی وہ بہت ہی امیر لوگ تھے اور ان کا بہت عالیشان محل تھا۔ شالو ہر روز وہاں کام کرنے کے لیے جاتی تھی اور شام کو وہ آ کے اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی اور اسے دودھ پلاتی تھی۔ شالو جس محل میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی وہ دن رات وہاں پہ کام کرتی تھی اور اپنی بہن کو بھی اپنے پاس رکھتی تھی۔ اس گھر کی مالکن جس کا نام آونتی تھا اور وہ شالو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن شالو کام پہ گئی ہوئی تھی، تبھی اس کی مالکن اس کو آواز دیتی ہے شالو شالو بیٹا کدھر ہے تو؟ تبھی شالو آ جاتی ہے جی مالکن جی میں ادھر ہوں، کیا کام ہے؟ تبھی اس کی مالکن کہتی ہے بیٹا جو کل رات کا تم نے کھانا بنایا تھا وہ تم سارا اپنے گھر لے جانا، اور ویسے بھی سارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ تبھی شالو کہتی ہے ماں جی وہ تو آپ نے چھوٹے مالک کے لیے بنوایا تھا نا جو اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تبھی اس کی مالکن کہتی ہے ہاں بیٹا میں نے اس کے لیے بنوایا تھا، لیکن وہ شہر کے بگڑے ہوئے لڑکے پتہ نہیں کیا پیزا وغیرہ لے کے سارا کچھ کھا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تبھی شالو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ماں جی میں لے جاؤں گی۔ تبھی شالو شام کو سارا کھانا لے کے اپنے گھر پہنچتی ہے اور وہ اپنی بہن کو آواز دینے لگ جاتی ہے گڑیا۔ تبھی گڑیا کہتی ہے کہ کہاں تھی دیدی آپ کب سے، چلو آؤ اب ہم کھانا بناتے ہیں۔ تبھی شالو کہتی ہے کہ نہیں آج ہم کھانا نہیں بنائیں گے، دیکھو میں بہت سارا کھانا لے کے آئی ہوں مالکن کے گھر سے۔ مالکن نے اپنے بیٹے کے لیے کھانا بنوایا تھا لیکن انہوں نے کھایا ہی نہیں، اس لیے سارا کھانا میں لے آئی، دیکھو یہ باسمتی چاول ہے، یہ کڑی، یہ پنیر اور یہ دیکھو بینگن کا بھرتا بھی ہے۔ تبھی گڑیا کہتی ہے واہ دیدی یہ تو بہت اچھا کھانا ہے، کیا بڑے چھوٹے مالک باہر رہتے ہیں؟ تبھی شالو کہتی ہے ہاں وہ باہر رہتے ہیں، سنا ہے وہ بہت بگڑے ہوئے ہیں باہر رہ کے اور ایک دم گنڈے کی طرح لگتے ہیں۔ تبھی گڑیا کہتی ہے دیدی پھر تو وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ تبھی شالو کہتی ہے اچھا چھوڑو ہمیں کیا اس سے، چلو تم کھانا کھاؤ، دیکھو نا کتنا مزے کا کھانا بنا ہے، کھا کے بتاؤ کیسا بنا ہے، مالکن نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ تبھی دونوں بہنیں شالو اور گڑیا باتیں کرتی رہتی ہیں اور ساتھ ہی بہت مزیدار سا کھانا بھی کھاتی ہیں۔ اس طرح سے کھانا کھا کے وہ دونوں بہنیں سو جاتی ہیں۔ پھر اگلی صبح جب دن چڑھتا ہے تو جب شالو کام پہ جاتی ہے تبھی اس کی مالکن آونتی اس کو آوازیں دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا آج ہم نے نیچے تہہ خانے کی صفائی کرنی ہے۔ تبھی شالو کہتی ہے اچھا مالکن جی میں یہ سیڑھی صاف کر لوں پھر ہم چلتے ہیں صفائی کرنے کے لیے۔ آونتی کے گھر کے نیچے ہی ایک بڑا تہہ خانہ تھا جس کے وہ لوگ کبھی کبھار جا کے شالو کے ساتھ مل کے آونتی اس تہہ خانے کی صفائی کروا دیتی تھی۔ شالو نے سارا جھاڑو لگا کر اور کپڑے سے ساری چیزیں جھاڑنے لگ گئی۔ تبھی آونتی شالو کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، یہ دیکھو یہ ریڈ کلر کا صندوق ہے۔ شالو خوش ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بڑی مالکن جی؟ تبھی آونتی کہتی ہے یہ لو چابی اور اس بڑی صندوق کو کھول دو جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تبھی شالو چابی لے کے اس صندوق کو کھولتی ہے تو اس میں بہت ہی خوبصورت سا گلابی رنگ کا لہنگا پڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کے شالو کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے۔ تبھی آونتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ دیکھو یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا اور اب میں یہ تجھے دے رہی ہوں، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جادوئی لہنگا ہے لیکن مجھے تو آج تک اس میں کوئی جادو ملا ہی نہیں، شاید تمہیں مل جائے، دیکھ لینا شاید تمہیں مل جائے جادو۔ تبھی وہ اسے لہنگا دے دیتی ہے اپنا۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ اب شالو تو مجھے یہ پہن کے دکھا۔
تبھی وہ خوبصورت سے لہنگا شالو کو پہننے کے لیے کہتی ہے، اور شالو لہنگا لے کے پہننے کے لیے وہیں پہ ایک سائڈ پہ جاتی ہے۔ تبھی جب وہ پہن کے واپس آتی ہے تو وہ آگے اونتی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اسے زور سے اونتی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ چیخ رہی ہوتی ہے۔ تبھی شالو بھاگ کر باہر جاتی ہے، آنگن میں دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کے بازو مروڑ کے کھڑا ہوا ہے اور پوچھ رہا ہوتا ہے، بڑھیا بتا کدھر ہیں گھر کے سارے کاغذ بتا، جلدی دے مجھے۔ تبھی شالو کہتی ہے، بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تبھی اس کا بیٹا کہتا ہے، تو چپ کر نوکرانی، نوکرانی کا پیار تو دیکھو ذرا۔ تبھی وہ اپنے گنڈوں کو کہتا ہے، ان دونوں کو اٹھاؤ اور ان کو بہت دور لے جاؤ یہاں سے اور قید کر لو۔ وہ اسے لے کے اپنے اڈے پہ جا کے قید کر لیتے ہیں دونوں، اور وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اونتی رونے لگ جاتی ہے، کہتی میرا بیٹا سگا نہیں ہے، میرا سوتیلا بیٹا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ باہر رہ کے بگڑ گیا ہے، مجھے ماں سمجھتا ہی نہیں۔ تبھی وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، شالو بیٹا تو بھی میری وجہ سے پریشانی میں پڑ گئی ہے۔ تبھی شالو کہتی ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم کچھ کرتے ہیں یہاں سے نکلنے۔ تبھی شالو کو شیشے کی ایک کانچ ملتی ہے، تبھی وہ اس سے اپنی رسی کھولتی ہے، پھر اونتی کی کھولتی ہے، پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ اونتی شالو سے کہتی ہے، بیٹا مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بہت دور جا کے انہیں ایک بازار نظر آتا ہے۔ اونتی کہتی ہے، وہ دیکھو شالو کچھ کھانے کے لیے لا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تبھی شالو ایک ریڑھی والے کے پاس جاتی ہے جو سموسے بنا رہا ہوتا ہے۔ شالو اس کو کہتی ہے، بھائی صاحب مجھے 4 سموسے دے دو۔ تبھی وہ سموسے والا شالو کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، لگتا ہے تو اپنی شادی سے بھاگ کے آئی ہے۔ تبھی شالو کہتی ہے، تو اپنے کام سے کام رکھ، تجھے کیا ہے، تو بس مجھے سموسے دے۔ تبھی سموسے والا کہتا ہے، تو پہلے پیسے دے پھر میں تجھے سموسے دوں گا۔ یہ سن کے شالو بہت اداس ہو جاتی ہے اور وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہے کہ اچانک سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لہنگے پہ ایک جیب ہے۔ تبھی وہ اپنی جیب میں ہاتھ مارتی ہے، تبھی اس کو ایک سونے کا سکہ مل جاتا ہے، جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو بھیا، یہ سونے کا سکہ ہے، تو مجھے اس سے 4 سموسے دے دے، مجھے کچھ نہیں، ویسے تو یہ ہزاروں کا ہے لیکن تو مجھے اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی دے دینا۔ تبھی وہ سونے کے سکے کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے گھر کی ہے، وہ اسے سموسے اور کچھ پیسے دے دیتا ہے۔ شالو پیسے لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شالو ساری بات جا کر اونتی کو بتاتی ہے۔ اونتی بھی سن کر حیران ہوتی ہے، لیکن شالو جیسے ہی اپنی جیب میں پیسے رکھنے کے لیے ہاتھ ڈالتی ہے تبھی اس کو ایک اور سونے کا سکہ مل جاتا ہے۔ وہ سونے کے سکوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اونتی سے کہتی ہے، بڑی مالکن جی یہ آپ کا لہنگا ہے، آپ اس کو رکھ لو، یہ بہت کام۔ اور شالو کی باتیں سن کے اونتی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، یہ میں نے اب تجھے دے دیا ہے، اب اس کی مالکن تو ہی ہے، اب یہ لہنگا تمہارا ہی ہے، تو اس لہنگے کو لے کے چلی جائے یہاں سے۔ لیکن شالو کہتی ہے، نہیں بڑی مالکن جی، میں ایسے آپ کو یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی، ہم دونوں ساتھ ہی رہیں گے، آپ میرے ساتھ اور گڑیا کے ساتھ میرے گھر میں رہو گی۔ اور وہ لہنگا اس کے لیے بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ تبھی وہ دونوں وہاں سے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اونتی شالو سے کہتی ہے، بیٹا تو نے میری بہت خدمت کی ہے اور تو اپنے بچپن سے ہی مجھ بوڑھی اکیلی کا خیال رکھتی آئی ہے، اس کا انعام تو بنتا ہے۔ تبھی وہ لہنگا شالو کو دے دیتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور گڑیا، شالو اور اونتی تینوں اب ایک ساتھ رہنے لگ جاتی ہیں اور بہت خوش رہتی ہیں۔